السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج تاریخ ہے 17 جولائی 2025، جمعرات کا دن ہے۔ چودھری غلام حسین صاحب کل سے اسلام آباد میں موجود ہیں اور آج بھی اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ حسن ایوب بھی یہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ I'm your host as usual خاور گمن۔ ناظرین، پروگرام کے اندر جن سٹوریز کے اوپر بات کریں گے، ظاہر ہے چینی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹس کچھ ہوئی ہیں۔ حکومت کوئی پالیسی سازی کے اندر تبدیلی لے کے آ رہے ہیں، ڈی ریگولیٹ کر دیا جائے گا اس سارے کے سارے سیکٹر کو۔ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہ لوگ جنہوں نے ابھی ماضی قریب کے اندر مس مینجمنٹ کی ہے، کیا ان کو چھوڑنے کے حوالے سے یہ نئی ڈیولپمنٹ سامنے ہمیں دکھائی جا رہی ہے، ان کے خلاف کوئی جو ہے ایکشن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سارا جو موضوع ہے ہم پروگرام کے اندر شامل رکھیں گے۔ ایک انہونی تو نہیں کہہ سکتے، وہ سیاست کے حوالے سے انگریزی میں کہتے ہیں کہ دیر از ایوری تھنگ پاسبل ان اور ویک از اے لانگ ٹائم ان پالیٹکس۔ اب چند دن پہلے آپ نے دیکھا خیبر پختونخوا کے اندر اپوزیشن اور جو حکومتی پارٹیز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گریباں تھے۔ اب خبر آ رہی ہے کہ چوہدری صاحب اون خبر آئی ہے کیڑا سڑا پائیے، تازہ خبر آئی ہے کہ خضر سڑا پائیے، تازہ خبر آئی ہے کہ خضر سڑیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جتنے بھی ارکان موجود ہیں کے پی اسمبلی کے اندر جو ہے ان کے اور اپوزیشن کے جو تمام سیاسی جماعتیں درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو سینٹ کی سیٹوں کے اوپر کہ جی کتنے آپ کے لوگ الیکٹ ہوں گے، کتنے ہمارے الیکٹ ہوں گے، تو بلا مقابلہ یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ پالیٹکس، اب ناظرین آپ یہ سوچ کے کہ ایک طرف غلامی کی زنجیریں توڑنی ہے چوہدری صاحب، پھر اور بھی بڑا کچھ کرنا تھا، ہم نے تحریک بھی لے کے آنی تھی۔ آج چوہدری صاحب کے لیے کافی سخت سوالات ہیں ہمارے پروگرام میں۔ مفادات کی جنگ ہے بھجن، یہ مفادات کا سارا سسٹم ہے، بامی جس کو جہاں فائدہ ملے وہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، خالی باتیں ہی ہیں۔ ایگزیکٹلی ناظرین، اور لیکن آج جو سب سے پہلی سٹوری آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 36 گھنٹوں کے دوران لگاتار پورے پنجاب میں اور ناردرن پارٹ آف پنجاب کے اندر اور پاکستان کے اندر بارشیں ہو رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ آفیشیل اعداد و شمار ناظرین ہمارے پاس پچھلے 36 گھنٹے کے دوران پنجاب سے جو 63 اموات کی رپورٹ ہے، اور جب سے مونسون کا یہ سیزن شروع ہوا ہے ابھی تک 103 جو ہیں شہری جام بحق ہوئے ہیں مختلف حادثات میں بارش کے ساتھ جو منسلک ہیں۔ خبر کے مطابق گزشتہ 36 گھنٹوں کے دوران خاص طور پر چکوال میں کلاؤڈ برسٹ ہوا ہے، وہاں پہ 400 ملی میٹر جو بارش ریکارڈ کی گئی ہے وچ از انپریسیڈنٹڈ۔ باقی بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی میں ناظرین جب آپ سے پروگرام کے اندر ہم بات کر رہے ہیں، راول پنڈی اور اسلام آباد کے اندر موسلادھار بارش جاری اور ساری ہے، نالا لئی اور باقی مختلف جگہوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، ان کی ویژولز بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ بھی پروگرام کا حصہ ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے اپنے ان شہداء کے حوالے سے۔ ناظرین، ایک طرف تو پاکستان آرم فورسز کے افسران، نوجوان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جام شہادت نوش فرما رہے ہیں، وہاں پہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ کل جو خبر آئی، جو ایک آپریشن کیا گیا وہاں پہ بلوچستان کے ضلع آوران میں سیکورٹی فورسز کا ایک کامیاب آپریشن تھا۔ فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید رب نواز طارق جو بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا، ان کا تعلق ایبٹ آباد سے بتایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بارش جب سے شروع ہو گئی ہے، ظاہر ہے کافی غیر معمولی بارش ہو رہی ہے، اور مختلف جو ریسکیو آپریشنز ہم دیکھ رہے ہیں راول پنڈی، اسلام آباد کے گرد و نواح میں، چکوال میں، آپ یہ ویژولز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہیلی کاپٹر کتنی مہارت کے ساتھ، یہ ناظرین دیکھنے میں بڑا آسان لگ رہا ہے کہ آرام سے ایک ہیلی کاپٹر گیا اور وہاں سے جو لوگ ایک جگہ کے اوپر موجود تھے، چاروں طرف پانی تھا، ان کو انہوں نے ہیلی کاپٹر وہاں سے نکالا اور ایک محفوظ جگہ کے اوپر پہنچایا۔ لیکن اس کے پیچھے بڑی مہارت چاہیے ہوتی ہے، وہاں پہ ایک ہیلی کاپٹر کو لے کے جانا، پھر جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں ان کو اٹھانا، اس کے بعد پھر ایک محفوظ جگہ کے اوپر لے کے جانا، یہ کام بھی ان ہواؤں میں اور اس موسم میں، اور یہ کام پاکستان افواج کے بہادر جو افسران اور ہمارے نوجوان جو ہیں یہ کام بھی یہ خدمت بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ ناظرین، چودھری غلام حسین صاحب، پھر جب ہم مختلف کوارٹر سے سنتے ہیں نا یہ تنقید کہ جی پاکستانی فوج کر دے گی ہے، سو دس از واٹ پاکستانی افواج ہیو بین ڈوئنگ، اور جو ہم کر رہے ہیں، اور
हमारी अफवाज करती रहेंगी? नहीं, मैं अगर किसी का माइंड सेट है ना, मतलब वो फिक्स हो गया हुआ है, तो उसको आप कायल नहीं कर सकते। अब जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, आपने देख लिया कि जंग हुई है इंडिया के साथ, पूरा मुल्क फौज के पीछे खड़ा होगा पीरियड। हमने तो ये देखना है हमारे शहीद हैं, हाँ वो सिविलियन है या फौजी। ये जो आप देख रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान ये जो 2 वाक़यात हुए हैं, मेजर जिस तरह सैयद रब नवाज तारिक की बहादुरी, और ये जो ऑपरेशन आपने देखा हसन, ये रेस्क्यू ऑपरेशन बारिश के हवाले से, ये तो रियल लाइफ मिशन इम्पॉसिबल की मूवी नजर आ रही थी। जिस तरीके से वो जा रहे थे, जितनी तेज हवा चल रही है, जितनी भारी बारिश हो रही है, क्लाउड बस्ट उस इलाके में हुआ हुआ है, ये चक्री रोड चकवाल के मनाजिर हैं। और ये जो आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, ये बिल्डिंग एक्चुअली घर की छत है के ऊपर लोग खड़े हुए हैं। तो इतना पानी का लेवल आ चुका है, वहां से उनको जनाब वो आ रहे हैं। पहले जब वो आए, हवा इतनी तेज थी, तो पहले उनको लाइफ जैकेट्स जो है ना उन्होंने एयर ड्रॉप किए हैं। एयर जो है वो वहां से एयर ड्रॉप करने के बाद फिर 1, 2, 3 चक्कर लगाने पड़े उनको, और फिर एक एक करके लोगों को वहां से रेस्क्यू करके महफूज किया। और ये सिर्फ एक वाकया यहां पर नजर आ रहा है, बाकी ओवरऑल यानी 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को जो है ना, जो कि बिल्कुल गिव अप कर रहे थे कि भाई अब उनकी जिंदगी बचना ही नामुमकिन है, लेकिन वहां पर भी अपनी जानों की परवाह किए बगैर, इतना डेंजरस है हेलीकॉप्टर को इन हवाओं में उड़ाना कि मतलब बहुत जो है वो अलाउ नहीं करते। अगर आप देखा जाए तो वेदर कंडीशंस इस किस्म की थी कि इसमें आप हेलीकॉप्टर से इस किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन करें, लेकिन अफवाज पाकिस्तान हमेशा आपको पता है कि फ्रंट लाइन पर आती हैं, सरहदों पर नहीं। कोई भी नेशनल डिजास्टर आता है, कोई भी जो इस किस्म का जो मौका होता है, उस पर देखेंगे सबसे आगे आ जाती है हमारी अफवाज। नाजरीन, ये बारिशों का सिलसिला जारी और सारी है। गवर्नमेंट पंजाब ने जो है दफा 144 जो है वो अनाउंस कर दी है पूरे पंजाब में। जहां कहीं पे भी पानी मौजूद है, उसके अंदर तैरना नहाना जो है उसको वो उससे ममानत जो है हुकूमत की तरफ से कर दी गई है। और वैसे भी हमारे प्रोग्राम के तवज्जुह से हम भी आपको यही कहेंगे, ख़ास तौर पर जब तक ये बारिशों का सिलसिला जारी रहता है, अपने बच्चों को ख़ास तौर पर ताकीद करें कि जो ये बिजली के खंभे हैं उनके करीब मत जाएं, क्योंकि ये भी काफ़ी हादसात हमारे सामने आए हैं कि ज़ाहिर लाइव वायर होती है, वहाँ पे करंट लगने का ख़तरा होता है। हम आपको जो अभी जो हसन ने जिक्र किया चकवाल, वहाँ पे सबसे ज़्यादा 400 मिलीमीटर बारिश हुई है, रिकॉर्ड की गई है। अमीर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। और जो चकवाल में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं उनके हवाले से, और जो बारिश हुई है उसकी वजह से कितना अभी तक नुकसान हुआ है, सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। अमीर अब्बास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अमीर, ये कौन सा इलाका है जहां पे खास तौर पर जो सबसे ज्यादा जो है असरअंदाज हुआ है इस क्लाउड बर्स्ट, ये जो 400 मिलीमीटर बारिश वहां पे रिकॉर्ड की गई है? जी, ये चौहा साधनशाह का इलाका है, तहसील चौहा साधनशाह हमारे पास चकवाल में। उसका इलाका है वाली ज़ेर, जहाँ पे 425 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। और वहाँ पे मुतअद्दिद जो है मकानात गिरे, और मकानात गिरने के बाद जो है ना मवेशियों की हलाकत की जो तस्दीक हुई है। कम वहाँ पर अभी तक किस किस्म की जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसी तरह चकवाल का एक कस्बा है खीवाल, तो वहाँ पे रात को एक मकान की छत गिरने से बाप और बेटा जहाँ बाकू हैं, जबकि उस खानदान की खातून और उसकी जो बेटी है वो जख्मी और उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। इसी तरह चकवाल का एक इलाका है पिनवाल के करीब एक निजी डैम टूटने से मकामी एक भट्टा है वो मुतासर हुआ, और भट्टे पे मौजूद अमला था, उसकी 2 गाड़ियां और 3 अफराद जो है वो अब पानी की नजर हो गए थे, जिनमें से 2 को रेस्क्यू कर लिए गए और एक जो है उसमें मजदूर है वो ताहाल लापता है। इसी तरह तलागान में भी जो है एक सैलाबी रेले की नजर एक नौजवान हुए जिसकी तलाश का सिलसिला जारी है। अभी कुछ देर पहले मेरी ज़िला इंतजामिया के एक अफसर से बात हुई है, तो वो उन्होंने बताया कि शाम 7 बजे तक जो है पाक फौज की जो नफरी है वो चकवाल उसकी आमद मुतवक्का है, और वो जो है इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। इस तरह जो चकवाल के नशेबी इलाके हैं जिनमें समाबाद है और एक मल्ला बटिया है, इसी तरह इस्लामपुर है, वहाँ पे तो बिल्कुल जो है ना मकानात मुकम्मल पानी की नजर हो गए हैं, और वहाँ पे रेस्क्यू 1122 किश्तियों की मदद से लोगों को जो है ना वो रेस्क्यू कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अमीर अब्बास सारी तफसीलात हमारे साथ शेयर करने के लिए। नाज़रीन, बारिश है, बारिश पानी जब आता है तो उसके सामने फिर आप कुछ इकदाम उठा सकते हैं, अदरवाइज दुनिया का जो तरक्की याफ्ता जितना मर्जी शहर हो मुल्क हो, रिसेंटली आपने देखा
فلیش فلڈنگ نیوجا کے اندر بھی اس کے بھی مناظر آپ نے دیکھے. ٹیکسس کے اندر جی تباہی مچی ہوئی. ٹیکسس کے اندر جس طرح فلیش فلڈنگ ہوئی اور ظاہر ہے اپنا ارد گرد خیال رکھیں, لوگوں کا خیال رکھیں. ہماری طرف سے یہی ایک ہم آپ کو سجیسٹ کر سکتے ہیں. اس پہ ایک بات میں کہنا چاہوں گا, میں آتا ہوں آپ کے پاس. ایک بڑی جو حیران کن چیز دیکھنے میں آئی جس کے اوپر کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر بحث و مباحثہ ہو رہا ہے, سائرن جو بجایا گیا. ویسے تو ہم ماڈرن ہو چکے ہوئے ہیں, اب یہ سائرن یہ کیا روٹین میں اس طرح بجایا جاتا ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ پہلے آپ کو وہ ویژلز دکھاتے ہیں ناظرین. میں آپ آتا ہوں حضرت رشید غلام حسن صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں جنگ عظیم دوئم والے جو پڑے ہوئے ہیں میرے حال ان کو نکالا انہوں نے, مطلب چاڑ پھانڈ کے کیا ہے جا کے بجاؤ. نہیں تو یہ ملازم جو ہیں, افسر جو ہیں, یہ کس چیز کی تنخواہیں لیتے ہیں, کس لیے ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے؟ جب بھی ان کے ذمے کو جو کام ہے اس کی باری آتی ہے تو کوئی الٹی کام ہو جائے. یعنی انہوں نے کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کیا کہ کون. سوات کے اندر بھی یہی بات کی جا رہی ہے کہ اگر وہاں پہ بھی یہ سائرن سسٹم وہ جو ہے یہ ہوتا تو ٹائملی ان کو وارن کر دیا جاتا, تو وہ جو وہاں پہ ایک پورا خاندان جو بہ گیا تھا ہلاک ہو گئے. تو لیکن پولیس صاحب کہہ رہے ہیں ذرا دوبارہ دکھائیں. یہ ایسا لگتا ہے جیسے بچوں کو کھلونوں کی کسی دکان سے وہ لے کے آئے ہیں یہ سارے کا سارا یہ سسٹم. دیکھیں ناظرین, اور اس کی آواز پتہ نہیں کہاں تک جاتی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں بجائیں. آئیے پولیس والے بھی ساتھ کھڑے ہیں, وہ بھی آفیشلز ہیں کہ زور زور سے اس کو بجائیں. وہ بیچارے پتہ نہیں ہمارے جو نوجوان ہیں انہوں نے ناشتہ بھی کیا ہوا ہے کہ نہیں, لیکن وہ زور لگا رہا ہے. جتنی میکسیمم آواز ہو سکتی ہے وہ نکالنے کی کوشش کیا جا رہا ہے. حسن آپ اس پہ کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے. میں تو یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں جب ندی نالوں میں طغیانی آتی ہے, سیلاب آتے ہیں, تو بہت سے کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو سانپ اور کیڑے مکوڑے بھی آ جاتے ہیں. اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ شہروں کے اندر لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہوتی. جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو تو احتیاط کرتے ہیں, اسپیشلی یہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے تو سانپ اور کیڑے مکوڑے کافی زیادہ بچھو وغیرہ آ جاتے ہیں. تو آپ یہ احتیاط کریں, ورنہ شہروں کے اندر جی شہروں کے اندر لوگ احتیاط کرتے ہیں, گاؤں کے اندر کوئی اتنے پریشانی والی معاملہ گاؤں کے اندر تو مطلب میں تو اپنے گھر کے اندر سے کتنی دفعہ مارے ہیں, مطلب کمرے سے مارے ہیں. ایک دفعہ جوتا پہننے لگا تھا تو جوتے کے سامنے آیا ہوا تھا, تو مطلب میری والدہ نے وہ اس کو کئی دفعہ دم سے پکڑ کر نا پیچھے کر کے تو وہ مار لیا. تو مطلب وہ تو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں, ہم تو خیر وہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ چیزیں تو دیکھی ہوئی ہیں نا. بچھو کمرے میں آگے مطلب آپ صبح میں رہتا ہوں اسلام آباد کی, تو بات یہ ہے کہ اس بات کی احتیاط کریں. کافی واقعات ہوئے ہیں, 2-3 سال پہلے کی بات ہے, میرے جاننے والے کچھ لوگ تھے تو وہاں پر ان کو سام 3-4 واقعات آئے. بلکہ ایک دفعہ جو ہے وہ میڈیسن نہیں مل رہی تھی سام کی, جو کاٹنے کے بعد جو اس کے لیے احتیاط کے لیے علاج کے لیے ہوتی ہے. یہ فولکلور کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک کیڑے پتنگے دا موسم ہے, احتیاط کرنی چاہیے. اور بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. جو اسکینڈل ہے اس میں ذرا ایک سیکنڈ جی صاحب, اس کا اور مسئلہ ہے. جب پانی آ جاتا ہے تو وہ ان کے اپنے جو سوراخ ہیں کھڈا بلوں سے وہ باہر نکل آتے ہیں. اچھا, اب جدھر آپ لوگوں نے پناہ لی ہوئی ہے, آپ کے جانوروں نے لی ہوئی ہے, یعنی خشک جگہ, وہیں وہ بھی سارے آ جاتے ہیں اسی جگہ ہی نا. یہ ایک بڑا ایک ڈینجرس اس میں. اچھا, یہ کلاؤڈ بس جو ہے, موسٹ آف دی پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دس ٹرم. ناظرین کلاؤڈ بس جو چوہدری صاحب نے بات کیا ہے, مجھے یاد ہے میں 2003 میں اسلام آباد شروع میں آیا تھا, تو اسلام آباد میں 2003 میں پہلی دفعہ میں نے کلاؤڈ بس دیکھا تھا. ناظرین کلاؤڈ بس یہ ہوتا ہے کہ عام روٹین میں جب بارش ہوتی ہے تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قطرے ڈراپ کرتے ہیں, بارش زیادہ ہو تو قطرے تیزی کے ساتھ موٹے موٹے قطرے. لیکن کلاؤڈ بس کے اندر لگاتار ایسا لگتا ہے کہ کسی نے وہ بالکل نل کھول دیا ہے اور پانی تواتر کے ساتھ گر رہا ہوتا ہے. فوارہ جس طرح آپ نہا رہے ہیں تو پانی تواتر کے ساتھ گر رہا ہے, وہ ڈراپس نہیں گرتے. تو دیٹ از کالڈ کلاؤڈ بس. یکدم بادل پھٹ گئے اور پانی جتنا بادلوں کے اندر تھا وہ جو ہے سب نیچے آ جاتا ہے. دس از کالڈ کلاؤڈ بس. ناظرین اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں. چینی کا جو معاملہ اس کے اوپر اب خبر آ رہی ہے کہ حکومت نے اس سارے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی گئی ہے, اس کو ہیڈ کریں گے وزیر توانائی. اب اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ وزیر توانائی اس کو کیوں ہیڈ کریں گے؟ ایک تو ہمارے جو نمائندے ہیں شعیب نظامی صاحب, ان سے ہم بات کریں گے, اور ساتھ میں سلاری صاحب جو ہے اکانومسٹ ہیں, ایس ٹی پی آئی کو ہیڈ کرتے ہیں,
ان سے بھی جانیں گے کہ اس کے پیچھے سائنس کیا ہے، اور خاص طور پر یہ تیل کی قیمتیں بڑھنے کا معاملہ، اس کے اوپر بھی بہت بحث ہو رہی ہے کہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر پرائسز سٹیبل ہیں تو کیا وجہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے سارے کا سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال رہی ہے. کل رات کو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں موجود تھے جو ہے علی پرویز ملک صاحب، وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، جی آئی ایم ایف نے ہمیں یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے، تو آئی ایم ایف کے بغیر ہم کیسے آگے پیچھے جو اپنا نظام چلا سکتے ہیں. انہی کی زبانی ناظرین جو موجودہ جو ریسنٹلی تیل کی قیمتیں بڑی ہیں اس کے اوپر حکومت کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا بیانیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. آپ نے ایک بجٹ کا ایک اپنا فریم ورک آئی ایم ایف کو دیا ہوا ہے. آئی ایم ایف کا سٹرکچر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے کیونکہ اگلے 5 سال کے اندر ہمیں گراس ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ تقریباً $100 ارب کی چاہیے، اور ہم نے یہ آزما کے دیکھ لیا کہ جب ہمارے پاس یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تو ہم وہ پیسے اکٹھے نہیں کر سکتے. ہمیں پیٹرول کے اوپر ٹیکس کیوں لگانا پڑتا ہے؟ کیونکہ ہم آمدنیوں کو لوگوں کی میپ نہیں کر سکتے. لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں پر آمدنی کا ٹیکس کوئی نہیں دیتے، اسی لیے ہمیں پیٹرول کی قیمت کے اوپر لاد کے غریب آدمی سے بھی پیسہ وہ ریکور کرنا پڑتا ہے. عابد السلاوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عابد السلاوی صاحب، تیل کی قیمتوں پہ تو میں بعد میں آتا ہوں، یہ جو چینی کے شعبے کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے، یہ بتائیے گا کہ ہر دور کے اندر حکومت جنرل مشرف کی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کی ہو، پاکستان تحریک انصاف کی ہو، یہ چینی کا مسئلہ وہیں کا وہیں پہ کھڑا ہوا ہے. اگر یہ ڈی ریگولیشن سے ہی اس معاملے کا حل ہونا ہے تو وائی نو؟ پہلے ہم نے یہ جو ایک اتنا بڑا ہمارے سامنے اب آ گیا کہ یہ نسخہ ہے، تو پہلے ہم نے یہ نسخہ کیوں نہیں استعمال کیا؟ ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے اس پہ یہ کہا جا سکتا ہے دیر آئے درست آئے. دیکھیے پاکستان میں 2-3 کموڈیٹیز ہی ہیں جن کی یا شارٹیج ہوتی ہے یا ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اور یہ وہ کموڈیٹیز ہیں جن کی ریٹس جو تھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت سپورٹ پرائس کر رہی تھی، خواہ وہ گندم تھا یا وہ کماد کی فصل تھی جس میں کہ جو گنا کا کاشتکار ہے اس کے لیے ایک سپورٹ پرائس اناؤنس ہوتی تھی، اور انہی 2 کموڈیٹیز کے شارٹیج بھی ہو جاتی تھی اور انہی میں ریٹ بھی جو ہے وہ فلکچویٹ کرتا تھا. باقی جو ہیں جو کہ ڈیمانڈ سپلائی پہ آ جا رہی ہے اس میں دیکھیں کہ اس طرح کے ایشوز جو تھے نہیں بنتے تھے. گندم کی جو سپورٹ پرائس ختم ہوئی، میں اصولی طور پہ اس کے حق میں ہوں، لیکن جس طریقے سے ختم ہوئی وہ طریقہ کچھ مناسب نہیں تھا، جس سے کہ کسان بہت زیادہ ہرٹ ہوا. اس کو وعدہ کر کے اور اس کے بعد ہارویسٹنگ کے بعد اسے کہا گیا کہ گندم نہیں خریدی جائے گی، تو یہ ایک چیز تھی. اچھی پالیسی برے طریقے سے رول آؤٹ ہوئی جو کہ شاید اب ہرٹ کرے گی. لیکن چینی میں دیکھیے آپ کے پاس ہو کیا رہا ہے اس وقت کہ شوگر مل کی مناپلی ہے. شوگر مل آپ سے پہلے وعدے وعید کر لیتی ہے، ایک پرائس کیپ طے کر لیتی ہے، آپ سے ایکسپورٹ کروا لیتی ہے، اس کے بعد وہی جو چینی ہے وہ ہورڈنگ ہو جاتی ہے اس کی، اور اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جب آپ سرکاری اداروں سے بات کرتے ہیں تو ایف بی آر، منسٹری آف فوڈ سیکورٹی اور منسٹری آف انڈسٹریز، ان تینوں اداروں کے جو اعداد و شمار ہیں کہ ملک میں چینی بنی کتنی، پیداوار کتنی ہوئی، وہ نمبر ٹیلی نہیں کرتے. اور یہ چیز ریکارڈ پہ ہے کہ ایف بی آر کے اور جو منسٹریز ہیں ان کے نمبر ٹیلی نہیں کرتے. پھر ہم نے اس پہ ٹریک اینڈ ٹریس میکنزم جو تھی وہ لگانے کی کوشش کی، وہاں پہ بھی آپ کو بہت خاطر خواہ کامیابی ہے وہ نہیں مل پائی. ایک چیز جس کو کہ پچھلی کئی حکومتیں ایڈریس کرنے کی کوشش کرتی رہی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ادارہ پاکستان میں صوبے میں یا وفاق میں ایسا نہیں جو یہ جس کے پاس ریکارڈ ہو کہ جی چینی ٹھیک ہے، یہ تو پتہ چل گیا کہ 100 من گنا کسی نے خریدا مل نے اور اس نے 10 کلو چینی بنا لی، لیکن وہ چینی جو ہے وہ کس کو بیچی اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. گندم میں ایٹ لیسٹ یہ تھا کہ جو محکمہ خوراک سے گندم لی جاتی تھی، ڈی ایف سی ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر، اس کے پاس جو مل سے یہ ریکارڈ تو وہ لے سکتا تھا کہ آٹا جو ہے اس کے ڈیلر کون کون ہے. چینی میں تو وہ کاغذوں پہ ہی بک جاتی ہے، وہی مل کے گودام میں پڑی رہتی ہے ویٹ لسٹ میں کہ جی جب ریٹ بڑھے گا تو پھر اس کو باہر نکالا جائے گا. تو یہ کافی ساری اس میں کمپلیکیشن ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر اس کو ہم اور کئی حکومتیں موجودہ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی 5 7 8 حکومتیں اگر وہ درست نہیں کر سکیں تو اس کو ایک دفعہ ڈی ریگولیٹ کرنے کا تجربہ بھی کر گزرنا میرے خیال میں کر لینا چاہیے. ہمارے ساتھ شعیب نظامی صاحب موجود ہیں، ہمارے نمائندہ خصوصی، ان سے جانتے ہیں شعیب کیا فیصلہ ہوا ہے یہ ڈی ریگولیشن کا
کمیٹی بن گئی ہے, کون کون اس کمیٹی کے اندر شامل ہیں, اور وزیر توانائی اس کو کیوں ہیڈ کر رہے ہیں؟ شعیب, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ جی, یہ جو کمیٹی ہے اس میں وزیر توانائی بالکل اویس لوہاری صاحب موجود ہیں, محمد اورنگزیب وزیر خزانہ, احد چیمہ اور غذائی تحفظ کے منسٹر رانا تنویر. اصل میں یہ جو ہے وہ شوگر ایڈوائزری کمیٹی بھی جو ہے رانا تنویر صاحب بھی ایڈ کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ سے جو ہے جو اس وقت صنعت و پیداوار کا منسٹر ہوتا ہے, یہ جس کے پاس یہ پورٹ فولیو ہوتا ہے, اس کو چیئر کرنی چاہیے. لیکن چونکہ وہ خود اس وقت جو ہے وہ شوگر مل کے مالک ہیں, اس لیے جو حکومت کو کچھ ہلکے اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ چونکہ ان کا انٹرسٹ ہے, اس لیے ان کو جو ہے کمیٹی میں شامل نہیں ہونا چاہیے اور نہیں بیٹھنا چاہیے. اس لیے جو ہے ہارون اختر صاحب کو شامل نہیں کیا گیا اور یہ ڈی ریگولیشن کے لیے جو ہے کمیٹی بنائی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر ایشوز بھی اس میں, خاص طور پہ جو اس کی ایکس فیکٹری پرائس ہے اس کے اوپر حکومت نے 175 کا ریٹ دے دیا. اس کے اندر تقریباً 27 روپے 50 پیسے جو ہے وہ جی ایس ٹی اور باقی ٹیکسز شامل ہے. اگر امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو امپورٹ جو ہے وہ تقریباً $400. اچھا, یہ سمجھ آ گئی, یہ کمیٹی کو کوئی ٹائم لائن دیا گیا ہے کہ اس ڈیڈ لائن کے اندر آپ نے کام کرنا ہے, یا بس ایک پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ روایت ہے نا کہ کسی ایشو کو آپ نے ڈیڈ کرنا ہے, اس کے اوپر کمیٹی بٹھا دیں, وہ کمیٹی بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ مسئلہ ڈائی ڈاؤن کر جاتا ہے؟ جی, چونکہ اس میں وزیر خزانہ خود محمد اورنگزیب شامل ہیں, اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ یہ کمیٹی, اس کی ٹائم لائن تو کوئی نہیں ہے لیکن یہ ایکشن کر جائے گی, کیونکہ محمد اورنگزیب صاحب نے جو ہے وہ رائٹ سائزنگ سے متعلق جو کمیٹیاں ہیں ان کو بھی چیئر کیا اور بڑی اسٹرکٹلی جو ہے اس کو حاصل کیا ہے. ساتھ ساتھ جو نجکاری سے متعلق ایشوز ہیں وہاں پر بھی جہاں جہاں ان کی انٹرونشن ہوتی ہے وہ وہاں پر ضرور انٹروین کر کے جو ہے وہ چیزوں کو ٹھیک کر لیتے ہیں. چونکہ آئی ایم ایف کے اہداف بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اب چونکہ ہم نے اس کو ڈی ریگولیٹ بھی کرنا ہے, یہ بھی ایک آئی ایم ایف کے ایک بینچ مارک میں سے شامل ہے کہ حکومت تمام کی تمام سبسڈیز جو فوڈ آئٹمز ہیں ان سے ختم. بالکل صحیح ہے شعیب, بالکل صحیح. حسن, یہ بتائیے گا کہ ڈو یو ایگری, یہ کمیٹی ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیر آئے درست ہے, اٹس اے گڈ ڈیسیژن. یہ ریگولیٹ کرنا ہی اس کا ایک سولوشن نظر آ رہا ہے, کیونکہ دیکھیں یہ سبسڈیز لیتے ہیں, یہ جب ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تب سبسڈی لے رہے ہوتے ہیں, جب امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تب سبسڈی لے رہے ہوتے ہیں. یعنی قومی خزانے کو ہی جو ہے نا وہ لوگوں کے جیب سے پیسے تو نکالتے ہی نکالتے ہیں, سرکار کے خزانے سے بھی بھاری رقم لیتے ہیں. تو میرے خیال کے مطابق اس کو جو ہے وہ کر دینا چاہیے, مارکیٹ کے اوپر چھوڑ دیں, اور باہر سے اگر آپ کو امپورٹ کی بھی اجازت ملنی چاہیے. جی, یہ اپنا فصل لے کر آ رہے ہوں, اب اپنا سٹاک لے کر آ رہے ہوں, وہاں سے امپورٹ بھی کھول دیں تاکہ ان کا جو مافیا طبی سیٹ ہو ان کی, تاکہ ان کی چینی ان سے کوئی لے نہ, اور جہاں سے سستی چینی آ رہی ہے وہاں سے آپ خرید کر عوام کو سستی دے دیں. ٹھیک ہے نا, پھر اس طرح تو پھر اس طرح ہی صحیح. لیکن اس مرتبہ جو انہوں نے امپورٹ کیے گورنمنٹ نے, ابھی جو کرنے جا رہے ہیں, یہ گورنمنٹ سیکٹر کر رہا ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو انہوں نے الاؤ ہی نہیں کیا. یہ خبر ہے. بالکل. اچھا صاحب, احتساب لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے نئی پالیسی لے کے آنا ہے, ضرور لے کے آئیں, جو بھی آپ نے اقدامات اٹھانے ہیں, لیکن احتساب تو کریں. یہ کیسے ہو گیا کہ دن دہاڑے یہ مطلب ایک بہت بڑا ڈاکہ ہی ہو سکتا ہے نا غریبوں کی جیب کے اوپر؟ آپ پہلے تو مجھے یہ نظامی صاحب بھی ہے نا, وہ کوریڈور آف پاور میں پھر کے نا, اب ان کا بھی مائنڈ جو ہے نا ادھر ہی چلا گیا. اس قوم کو, اس لوگوں کو, ان کو غریبوں کو آپ نے مافیاز کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. آپ گندم سے خود نکل گئے, آپ شوگر کا یہ ڈی ریگولیٹ کرنے کے نام پر جو مرضی وہ قیمتیں مقرر کرتے پھریں گے. وہ جی ہمیں تو سستی کہیں سے مل ہی نہیں رہی, جی ہم کیا کریں. وہ بھائی آپ کر کیا رہے ہیں, آپ کی پالیسی کیا ہے, واٹ آر یو ڈرائیونگ ایٹ. میں آپ کو صاف بات کر رہا ہوں, یہ ہر چیز کا بٹا کیوں بٹھا رہے ہیں. یہ نظامی صاحب سے پوچھے ہیلپ پاکستان, یعنی پہلے آپ نے گندم کے کسانوں کا کنزیومر کیا ہے, اب جو باقی رہ گئے ہیں اب ان کا حشر کر رہے ہو. چھوٹی سی بریک میں جانا ہے, بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب جو آپ کے لیے سوال میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو صاحب نے سوال اٹھایا ہے نقطہ, کہ اگین جو ہے وہی لوگ ہوں گے اس سیکٹر کو, اس انڈسٹری کو جو ہے مینج کریں گے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر جو ہے اس کو کنٹرول کریں گے. تو گورنمنٹ کس حد تک انفلوئنس کر سکتی ہے اوور آل ریگولیشن, جو چیک اینڈ بیلنسز ہم نے جو انشور کرنے ہیں اس سیکٹر کے حوالے سے, اور ساتھ میں آئل پرائسز کے اوپر بھی کافی بحث چل رہی ہے کہ اتنے زیادہ ٹیکسز کیوں شامل ہے. بات کریں گے آفٹر بریک. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایشو ہے ریگولیشن والا, ڈی ریگولیشن آپ نے کر دی, جو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا کردار پھر اوور آل اس کو کنٹرول کرنے میں کس حد تک رہے گا, کیونکہ یہی لوگ اس کو مینج کریں گے ڈیمانڈ سپلائی کو, تو پھر ایسا نہ ہو کہ بیچارے غریب مزید پھنس جائیں اس چنگل میں. دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو تھوڑا سا دوسرے اینگل سے دیکھنا چاہیے, اور اینگل یہ ہے کہ اس وقت جو
सब्सिडीज मुख्तलिफ दी जाती रही हैं, क्या वो डायरेक्टली दही इलाके की गुर्बत को ख़त्म करने में मददगार साबित हुई? हम सब्सिडी दे रहे होते थे अर्बन कंज्यूमर को जो है वो बचाने के लिए। चले कोई एक तबका जो है वो तो खुश रहे, या तो अर्बन कंज्यूमर को सस्ती चीज मिले या देहातों में गुर्बत खत्म हो। ना रूरल एरिया से पॉवर्टी खत्म हो रही है, ना आपके अर्बन कंज्यूमर को चीज सस्ती मिल रही है। सब्सिडी का सारा फायदा जो है वो शुगर मिल माफिया लेती चली जा रही। जैसे लैटिन अमेरिका में वहां पे काफी बैरन्स होते हैं, वो कहते हैं जो काफी ग्रोअर्स हैं वो पूरी दुनिया उसके मुल्क के फैसले कर रहे होते हैं। क्या ये कहना गलत है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान में जो शुगर बैरन्स हैं वो मौजूद हैं? कौन सी पार्टी है जिसमें कि आपके शुगर मिल ओनर्स जो हैं वो नहीं बैठे हुए? जब आपको बाहर पूरी दुनिया में शॉर्टेज होती है उस वक्त अच्छा रेट मिल रहा होता है, यहाँ से सब्सिडी लेके बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं। आज अगर रेट बढ़ा है तो क्या पाकिस्तान में चीनी की कमी है? नवीद कमर साहब ऑन रिकॉर्ड परसों भी वो कह रहे थे कमेटी में पार्लियामेंट में कि जी चीनी की किल्लत जो है वो नहीं है, ये हुकूमत को ब्लैकमेल करने की बात की जा रही है। तो या तो ना कि चीनी यहाँ पे खत्म हो गई है। अब इस तरह के अगर सिस्टम को हम गरीबों के नाम पे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज मैं खुद एक देहाती फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मुझे इस वक्त एक काश्तकार होने के नाते क्या चाहिए? मुझे ये चाहिए कि मुझे खाद सस्ती मिल रही हो, मुझे ये चाहिए कि मुझे बीज सर्टिफाइड मिल रहा हो, मुझे ये चाहिए कि मुझे पानी जो है उसके लिए अगर डीजल है या जो भी है या उसका बिल है वो सस्ता मिल रहा हो, मुझे अच्छी वैरायटीज चाहिए। तो जाहिर है कि मेरे इसलिए चाहिए कि मैं गांव छोड़ के मेरे जो है नौजवान वो आके शहरों में मेहनत मजदूरी के लिए स्लम्स में आके वो ना बैठें। अब आप बताएं कि जो अगली नस्ल है वो कितनी ऐसी है जो कि देहातों में इस वक्त काश्तकारी करके अपना गुजारा कर पा रही है, और अगर वो नहीं गुजारा कर पा रही तो या आप जमीन ठेके पे देते हैं या आप एब्सेंटी लैंडलॉर्ड बैठाते हैं जिनको के कुछ एक फिक्स इनकम चाहिए, बाकी उनको साउथ पंजाब में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है। तो थोड़ा सा हमें सेग्रीगेशन बिल्कुल सही है, इसको देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक और अहम सवाल जो अब ज़ेरे बहस है मीडिया के ऊपर, ये जो ऑयल प्राइसेस बढ़ाने का मैकेनिज्म है इसको आप किस तरह देखते हैं? ये जस्टिफाइड है, अनजस्टिफाइड है? हुकूमत जाहिर है उसकी अपनी मजबूरियां हैं, आपने मुल्क चलाना है, आपको टैक्सेस चाहिए, ये एक आसान जरिया माना जाता है। जाहिर है आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आप उसके अंदर टैक्सेस शामिल हैं, जितना भी आपने पेट्रोल डलवाना है बहालते मजबूरी आपको डलवाना ही है। तो इसको किस तरह आप बेहतर अंदाज से हुकूमत कर सकती है ताकि लोगों के ऊपर इसका उस तरह असर ना पड़े जिस तरह मौजूदा हालात में पड़ता है? ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं, अगले दिन ही आपका किरायों का जो है उसका आप देख रहे हैं कि उसके अंदर बढ़ावत हो जाती है, सब्जी वाला सब्जी का रेट बढ़ा देता है। किसी दुकान पे जाएं, किसी भी जगह के ऊपर जाएं, वो कहते हैं भैया तेल की कीमत बढ़ गई है। सारी जो हार्डवेयर से लेके जो है फल फ्रूट तक सारे जो है कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है ऐसे अंदाज से? जी गुमन साहब देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है, पहला फैक्टर तो ये है कि जो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव आता है पाकिस्तान में वो 2 से 3 हफ्ते के बाद रिफ्लेक्ट होता है। आज हम जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो तेल है जो तकरीबन 3 हफ्ते पहले की कीमत पे इंपोर्ट हुआ था। अगर 3 हफ्ते पहले तेल की कीमत बढ़ी थी तो उसका जो असर है वो हमें आज पड़ेगा। जैसे आप देखें जब ईरान और इसराइल की जंग हुई, तेल जो था आलमी मंडी में वो $80 की लिमिट भी क्रॉस कर गया था। पाकिस्तान में उसका रेट अगले दिन चेंज नहीं हुआ था क्योंकि उस वक्त 3 हफ्ते पहले का जो था क्रूड ऑयल वो आया हुआ था और उसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक तो ये लैग के साथ आता है। अभी जो कीमतें परसों बढ़ी हैं उसमें एक मेजर इम्पैक्ट तो वो पीरियड है जिसमें कि थोड़े अरसे के लिए शुक्र है कि वो जंग जो थी वो जल्दी खत्म हो गई। बदकिस्मती से वो एक तरफा जंग थी और उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ी खुशकिस्मती से। तो आपका तेल जो आलमी मंडी में कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई। मैं तो ये करता हूं कि ये कीमतें उसी लेवल पे वापस आनी चाहिए जैसे जिस लेवल पे ये 1 जुलाई को थी। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमतें बरकरार रहती हैं, क्योंकि 1 जुलाई को ऑलरेडी पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और वो जो कार्बन टैक्स जो लगना था ₹2.5 पर लीटर वो लग के वो कीमतों में इजाफा हुआ था। अब इसमें ईरान और इसराइल जंग का जो इम्पैक्ट है वो भी पास ऑन हुआ है, जो कि शायद अभी अगले 15 वाड़े में तो चले लेकिन उसके बाद वो नहीं चलना चाहिए क्योंकि
اس کے بعد وہ قیمتیں دوبارہ سے اب $68 پر بیرل پہ جو ہیں. بالکل صحیح ہے. حسن میرے ساتھ ہم کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سن رہا تھا منسٹر صاحب کہیں بول رہے تھے کہ $2 جو ہے وہ کرنسی جو ہے وہ ڈالر جو ہے کے مقابلے میں مزید کمزور ہوئی ہے, تو یہ اس کا بھی امپیکٹ جو ہے اس کے اوپر آیا ہے. لیکن سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ دیکھیں بہت سے ممالک جو ہیں وہ ایسے ہیں جہاں سے آپ لے سکتے ہیں, یعنی سستا جو ہے وہ تیل خرید سکتے ہیں, لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے. اب جس طرح وینزویلا ہے, وینزویلا میں ریلائنس جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پر, جو انڈیا کی کمپنی ہے, اور وہاں سے وہ یعنی بہت سستے نرخوں کے اوپر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں آئل, پاکستان لے کر آتے ہیں, سوری انڈیا لے کے جاتے ہیں. ہمارا جو ہے اس طرف توجہ ہی نہیں ہے, یا ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے, یا ہماری کوئی اتنی بڑی کمپنی نہیں ہے. کیا وجوہات یہ ہیں؟ جس طرح انڈیا جو ہے وہ ایران سے بھی لیتا ہے پیٹرول, کروڈ آئل, تو ہم اس طرف توجہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس کی ایک بنیادی وجہ, اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر تو مجھے نقد لینا ہو تو میں جا کے یہاں سے مرضی لے لوں. اگر مجھے ادھار پہ کوئی چیز لینی ہے تو میں کہاں جاؤں گا؟ اسی دکاندار کے پاس جاؤں گا جو مجھے ادھار دیتا ہے, ورنہ جو ہے کسی اور کے پاس جاؤں جو مجھے ادھار نہیں دیتا تو کہے گا پیسے ہیں تو لے لو, نہیں ہیں تو بس جاؤ. تو اب ہم تو سعودی عرب سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل لیتے ہیں, قطر سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل لیتے ہیں, یو اے ای سے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل لینے کی کہ تیل دے دو, قیمت جو ہے وہ بعد میں دیں گے. تو آپ جن آپشنز کی بات کر رہے ہیں وہ آپشنز واقعی ویلڈ ہیں, لیکن وہ صورت میں ویلڈ ہے اگر میری جیب میں اتنے پیسے ہوں کہ میں ایڈوانس میں پیمنٹ کیے جا رہا ہوں اور میں اس کا فائدہ اٹھا رہا ہوں. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ, اور یہ سارا جو ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ایک انہونی آج ہو گئی ہے, اور انہونی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہوئی ہے. پتہ چلا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اے آر وائی کا بائیکاٹ کر دیا. اب یہ بھی ہونا تھا, یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا. اب میری تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہنسی چھوٹ رہی ہے. اب میں چوہدری صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ یہ کیا وجہ بن گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اے آر وائی کا بائیکاٹ کرنا تھا. تفصیل سے بات کریں گے آفٹر دی. ویلکم بیک. ناظرین اس وقت کی سب سے بڑی بریکنگ سٹوری وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اے آر وائی کا جو ہے بائیکاٹ کر دیا. اور کیوں بائیکاٹ کیا ہے پہلے شیخ وقاص اکرم صاحب کی زبانی آپ کو سناتے ہیں. صبح سے ذرائع سے اے آر وائی پہ ایک خبر چل رہی ہے, ہم سخت مذمت کرتے ہیں. یہ آپ کا حق ہے کہ آپ ذرائع سے چلائیں. صحافتی اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کا نام لیں آپ ان کا ورشن بھی لیں. آپ نے اس کے اندر یہ کہا کہ بیرسٹر سیف کے اوپر علیمہ خان صاحبہ نے اور چیف منسٹر نے کوئی پریشر ڈالا کسی کا نام نکالنے یا ڈالنے کے لیے. بالکل غلط اور بے بنیاد بات ہے. میری بیرسٹر سیف صاحب سے بات ہوئی ہے. بیرسٹر سیف صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میری اے آر وائی سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. میری علیمہ خان صاحبہ سے بات ہوئی ہے, ان کو شدید تکلیف ہے اس بات کی. تو آپ ورشن نہیں سے لے سکتے پارٹی کا, آپ علیمہ خان صاحبہ سے نہیں پوچھ سکتے تھے, آپ چیف منسٹر سے نہیں پوچھ سکتے. اور ہم آج اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آج اے آر وائی کا بائیکاٹ ہوگا, اور آج اے آر وائی کے پروگرام میں کسی پروگرام میں بھی کوئی نہیں بیٹھے گا. اور کل ہم فیصلہ کریں گے کہ اس بائیکاٹ کو ایک دن سے آگے لے کے جانا ہے یا اس کو کل ہی ختم کرنا ہے. ہیڈ آف انویسٹیگیشن سیل نعیم اشرف بٹ صاحب جنہوں نے یہ سٹوری کی ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. پہلے تو ان کی زبانی جانتے ہیں کہ یہ ہوا کیا, لیکن جو ہے نعیم اشرف بٹ صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کروں گا شیخ وقاص اکرم صاحب کے لیے. میرے ساتھ چودھری غلام حسن صاحب بیٹھے ہیں, ان کا ماشاءاللہ 40-50 سالہ تجربہ ہے. 25 سال مجھے بھی ہو گئے ہیں. میرے ساتھ حسن ایوب ہے ہمارے ینگ ساتھی, 20 سال کے قریب ان کو بھی جرنلزم میں ہو گئے ہیں. جب خبر ہوتی ہے کسی بھی جو ہے جو رپورٹر کے پاس تو خبر وہ کرتا ہے, آپ نے اس کو ڈینائی کرنا ہے, آپ کے پاس پورا رائٹ ہے آپ کو ڈینائی کریں. یہ آپ بلی نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے ہم سے پوچھا نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ خبر ٹھیک نہیں ہے, آپ کے پاس پورا رائٹ ہے, ڈینائی کر دیں, آپ ایک پریس ریلیز دے دیں, پریس سٹیٹمنٹ دے دیں, وہ آپ کی خبر اور وہ پریس سٹیٹمنٹ چل جاتی ہے. یہی طریقہ کار ساری دنیا کے اندر چلتا ہے. بائیکاٹ کا مطلب یہ نیا طریقہ کار ہم نے سن لیا ہے کہ بائیکاٹ کرنا ہے. پہلے جب دوسری پارٹی تھی وہ بائیکاٹ کرتی تھی اے آر وائی کا. اینی ویز نعیم اشرف بٹ صاحب یہ بتائیے گا یہ سٹوری کیا ہے اور اس کے اوپر کیا مطلب اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے؟ جی شکریہ گمن صاحب. اصل میں جو خبر ہے جو سٹوریز ہیں اس میں 4-5 اس کا تو ذکر ہی نہیں کیا انہوں نے. ساری جو بھی وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں اس کو ترتیب کہنا چاہیے یا خالی مذمت ہی کہہ رہے ہیں. پہلی خبر یہ ہے اس میں
کہ بیرسٹر سیف وہ واحد آدمی ہے جن کو خان صاحب نے چند روز پہلے یہ کہا کہ یہ فلاں 6 نام ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں ہونا، اور آپ نے باہر جا کے جیل سے آپ نے اعلان کر دینا ہے۔ دوسری خبر آ گئی اس پہ دوسرا حصہ کہ بیرسٹر صاحب باہر آتے ہیں تو وہ میسج کرتے ہیں سی ایم گنڈا پور کو، اور ظاہرہ ان کے باس ہیں، انہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ 6 نام مجھے کہا ہے بانی پی ٹی آئی نے اناؤنس کر دے۔ علی امین گنڈا پور انہیں منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ابھی آپ نہ اناؤنس کریں۔ یہ دوسری خبر، کوئی اس کا ذکر نہیں شیخ وقاص اکرم صاحب نے ہمت نہیں کی۔ تیسری خبر آ جائے، اس کے بعد یہ خبر چلوائی گئی جو آپ کو بھی پتا ہے گمن صاحب، وہ بہت زیادہ ہوئی، اس کو یعنی کمپلیکیٹڈ بنا دیا گیا اس اناؤنسمنٹ کو، یہ کہہ کر کے نہیں، خان صاحب نے کہا ہے کہ پارٹی میں مشاورت کریں پھر وہ کریں۔ اب یہ ایسی کوئی بات نہیں تھی، اس پہ بیرسٹر سیف بڑے وہ برہم تھے، انہوں نے باہر آ کے کسی کو کہا تو نہیں، پارٹی کے اندر بات کی، پھر ایک میٹنگ ہوئی جس میں یہ تمام لوگ تھے، دوبارہ انہیں پوچھا گیا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ 1-2 نام آپ کو پتہ ہے مشال یوسف زئی اور ایک اور نام جو علیمہ خانم اور ایون علی امین گنڈا پور، وہ چاہتے ہیں کہ وہ بدلا جائے۔ جب وہ ان پر پریشرائز کر رہے تھے تو انہیں دوبارہ کہا گیا کہ آپ دوبارہ بتائیں کہ آپ کو کیا کہا تھا خان صاحب نے۔ بیرسٹر سیف نے دوبارہ وہی بات کی، تو پھر انہیں دوبارہ ایک اور بات انہوں نے کی۔ ہاں، وہاں پر ظہیر عباس بھی موجود تھے جو وکیل ہیں خان صاحب کے، اور وہ واحد گواہ ہیں کہ جو بیرسٹر سیف کے اور خان صاحب نے اس ظہیر عباس کے سامنے کہا تھا کہ یہ 6 نام ہیں۔ ظہیر عباس صاحب نے اسی میٹنگ میں یہ گواہی دی اور کہا یہ بالکل میرے سامنے یہ خان صاحب نے کہا۔ یہ چوتھی خبر ہو گئی، کوئی تردید میں مذمت میں ذکر نہیں کیا وقاص اکرم صاحب نے۔ اب آ جائیں آگے، پھر انہوں نے بیرسٹر صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو باہر آپ نکل کے، وہ ان کا اشارہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے اس وقت کون ہے جو زیادہ باہر آ کے ہر پارٹی رہنما کے خلاف بات کرتا ہے، وہ 2-3 لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب اس پہ بڑے برہم ہیں کہ باہر آپ میڈیا کے سامنے پارٹی کے دوسرے لوگوں پر تنقید نہ کریں، اس سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اس پر علیمہ خانم نے انہیں کہا بیرسٹر صاحب کو کہ آپ مجھے یہ فقرہ لکھ کر دے دیں۔ انہوں نے کہا میں کسی کا منشی نہیں ہوں کہ میں لکھ کر دے دوں۔ یہ 5ویں خبر ہو گئی۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمت کریں، اس کی بھی تردید کریں، کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا بیرسٹر سیف نے سب سے اہم بات، انہوں نے کہا اگر آپ نے رد و بدل کیا ان ناموں میں تو میں کل کو خان صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے یہ کہا ہے۔ اگر یہ ہوا تو میں آپ بالکل صحیح ہے بٹ صاحب، یہ ساری خبریں، یہ آپ کی خبریں آئیں چلیں اور یہ خبریں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب، مطلب آپ نے اتنا دہائیوں سے آپ اس پروفیشن کے اندر ہے، آپ نے بہت زیادہ خبریں کی ہیں۔ جب ایک خبر ہم نے بھی کوئی تھوڑا بہت جرنلزم کیا ہے، کیا ہم تصدیق کریں یا اس کی تردید کریں؟ یہ بائیکاٹ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ٹیلی ویژنوں کا بائیکاٹ ہے نا، یہ اور فیلڈ ہے۔ نہیں مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی خبر ہے، آپ نے رپورٹ کر دی، نہیں ان کو چاہیے اپنی وضاحت دیں، وہ دی نہیں ہے تو ابھی بائیکاٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی مجھے نہیں سمجھ لگی کیا میسج دینا چاہتے ہیں۔ اے آر وائی نے تو آج تک، میں تو اب زیادہ بات نہیں کرتا، زیادہ بات کیا کرنی ہے جی، قیامت کی نشانی ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ اے آر وائی کا بائیکاٹ کر رہی ہے۔ دیکھیں شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں، ان کو شوق تھا بائیکاٹ کروانے کا، تو انہوں نے اس کا اعلان بھی کر دیا۔ ہو سکتا ہے ان کے اوپر پریشر ہو۔ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ بڑی طاقتور ہیں، لگتا تو یہی ہے جو زیادہ خبر جو چبھی ہے۔ دیکھیں بیرسٹر سیف ہو جائیں اور علی امین گنڈا پور ہو جائیں، وہ 2 الگ لوگ نہیں ہیں، وہ ایک ہیں۔ اب دوسرا جو ہے جو پریشر آیا ہے، اور شیخ وقاص اکرم بھی انہی کا حصہ ہیں۔ شیخ وقاص اکرم دیکھ لیں، علی امین گنڈا پور دیکھ لیں، بیرسٹر سیف دیکھ لیں، یہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں۔ حالانکہ بیرسٹر سیف کو کہتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں پی ٹی آئی کے اندر، ایک منٹ کے مان لیتے ہیں جی، یہ ایک لوگ ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کو خبر چبھی ہے، انہوں نے جناب کر دیا، اور بیرسٹر سیف نے یہ خبر ٹھیک کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا میں منشی تھوڑا ہوں۔ وہ ویسے نہیں مجھے بٹ صاحب ضیاء الدین تھے ہمارے، میرے پہلے ریزیڈنٹ ایڈیٹر تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ڈان کے، وہ کہتے تھے خبر وہی صحیح ہوتی ہے جس کی کلیریفیکیشن آتی ہے۔ میں آن دا ریکارڈ آپ کو بتا رہا ہوں جو چبھے زیادہ، لہٰذا خبر کے اندر سچائی ہے، ہمیں پتا ہے کہ سینٹ کی ٹکٹوں کے اوپر کیا مسائل چل رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے جی مشال یوسف زئی کا نام ہے جی، کو قبول نہیں کر رہے، نہیں بٹ صاحب گومن صاحب اس میں خاص بات اصل میں یہ ہے کہ یہ خبر کی کلیریفیکیشن بھی نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں آپ کلیریفیکیشن دیں نا۔ یہ 7 خبریں ہم نے آپ کو گنائی ہیں، یہ 7 میں سے کسی ایک کا ذکر تو کریں نا۔ آپ صرف مذمت، بائیکاٹ،
खबर की कोई क्लैरिफिकेशन तो दी नहीं है आपने। लेकिन बिल्कुल सही है। एक बात मैं जरूर करूंगा नाजरीन, और मेरे ख्याल में हमारे सारे जो साथी हैं टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बैठते हैं, ये कोई तरीकाकार नहीं है कि जी एयरवाई का बाइकआउट, जियो का बाइकआउट, दुनिया टेलीविजन का बाइकआउट। मेरे ख्याल में अब तमाम टेलीविजन चैनल्स को भी ये सोचना पड़ेगा कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का दिल करे, एक टीवी चैनल ना पसंद है, वहां पे प्रोग्राम हो गया, खबर ना पसंद आई तो उसका बाइकआउट। अगर बाइकआउट आज वो एयरवे का कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में सारे टेलीविजन चैनल्स को इसके ऊपर कोई जो अपना स्टैंड लेना चाहिए, सारे मीडिया को स्टैंड लेना चाहिए, और दिस शुड बी ऑल अक्रॉस। जो सब ऐसे मामला चलने चाहिए। आपको लगता है कि ये भाई अब आप भी तो यानी खावर साहब जहाँ ब्यूरो चीफ हैं, उनका वर्शन लेके वो नशर कर दें, हमारी लड़ाई थोड़ी। कौन इनकार कर रहा है? उनके वर्जन का इनकार किया है। आप कहते हैं कि जी ये जो बात आप कर रहे हैं खबर, इसके अंदर ये गलती है, हम इसकी क्लैरिफिकेशन करते हैं। नहीं मशरफ भट्ट साहब ने ये गलत बयानी की है, इसके अंदर ये उनका फैक्ट है, इसकी हम तरदीद करते हैं। ये जो नाम लिया है इसकी फैक्ट करते हैं। ने क्यों, उनका क्या एंगल है? वो तो उन्होंने अपनी खबर दी है। दिस इज व्हाट ही हैज डन। इसको चैप्टर को क्लोज करें। एयरवाई बहुत बड़ा चैनल है पाकिस्तान का, इसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, इसको डैमेज तो नहीं करना। पीटीआई को आप कहेंगे जी अपना वर्शन दें, वो नशर कर दें। जी क्या एयरवाई को अगर पीटीआई की जरूरत है, बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की, जरिए उनको मौकफ हम आवाम के सामने रखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है एयरवाई, तो उतनी जरूरत जो है ना पीटीआई को एयरवाई की भी है। तो बात यह है कि हमने तो आप देखिए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही होती हैं, हम दिखा रहे होते हैं ना, और जो हमारा बैकआउट भी किया था माजी में मुस्लिम लीग नवाज, हम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा रहे थे। अभी पीटीआई भी ये शौक पूरा कर ले, अगर बहुत शौक है तो। बात ये है कि ठीक है, ये नहीं कह सकते जी हम फरिश्ते हैं, हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, लेकिन बात ये है कि वो नहीं जिस तरह कह रहे हैं कि मेरी खबर की तरदीद तो करो ना कम से कम। खाली ये आगे कह देना कि बाइकआउट करना है, तो बाइकआउट करने का अगर बहुत शौक है तो आप एक दिन का बाइकआउट कर लें। हम भी जनाब एक दिन आपके बगैर रह लेते हैं, कल फिर दोबारा भाई भाई हो जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है? जब किसी भी खबर की तरदीद आप फैक्चुअली नहीं करते और शोर मचाते हैं कि नहीं ये खबर गलत है, तो वो इसका मतलब है कि आप उस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। सैनेट की टिकटों के हवाले से शहीद अरशद शरीफ ने खबरें की, आपको पता है कि किस अंदाज से बांटे गए। खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई 2 दर्जन के करीब अपने एमपीएस को पार्टी से निकाल दिया था। अभी भी खबरें यही चल रही हैं कि केपी के अंदर कुछ मामला इस तरह के हैं मुबैना तौर पर। हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे। अगर खबरें हो रही हैं, अगर नाम सामने आ रहे हैं, तो इसमें आप बुरा मनाने वाली क्या बात है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वहां पे काफी संजीदा लोग भी हैं, और शेख वकास अकरम साहब जाहिर मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से होते हुए आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, जाहिर उनका राइट है।